وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هزار البار بشویم دهن بمشکو گلاب هنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك
وسلم. اسپیکر کا ایکو ذرا ٹھیک کرو تاکہ میرے گلے پہ پہلے بڑا اثر ہے، تھوڑا مہربانی کرنا. دوستو، اللہ نے یہ ساری کائنات کیوں بنائی ہے، مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا، اور کائنات کو کیوں پیدا کیا، دو الگ الگ سوال ہیں. اتنی بڑا جہان رب کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو ضرورتوں سے پاک ہے. ایکو ہو تھوڑا کو لگاؤ تھوڑا. اللہ تو ضرورتوں سے پاک ہے، پھر اللہ کو اتنی بڑا جہان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور مجھے کیوں پیدا کیا؟ اور نہ ہی کرتے تو بہتر تھا. نسیہ منسیہ ہو جاتے. قیامت کا دل کا ڈر ہے، روح کی جدائی کا ڈر ہے. کھایا جاتا ہے کہ اتنی دنیا میں رہنے بسنے والا دنیا کو کیسے چھوڑے گا. خوف ہے، قبر کا ڈر ہے، تنہائی کا ڈر ہے، وحشت کا ڈر ہے، کیڑے مکوڑوں کا ڈر ہے، پھر حشر کا ڈر ہے. کیسے حاضری لگے گی، کیسے رب کو جواب دیں گے. نہ پیدا ہوتے نہ یہ مراحل میں گزر. تو میرے دل میں سوال آیا، میں نے اپنے مولا سے سوال کر دیا کہ میرے مولا آپ نے کائنات کو کیوں بنایا اور مجھے کیوں بنایا. دو الگ الگ سوال میں نے اپنے مولا کے آگے رکھ دیے. قربان جاؤں، میرے اللہ نے جواب بھی دے دیا. مجھے کیا دینا تھا، اللہ نے آمنہ کے لال کو بتا دیا. حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ خزانے میں سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے. خزانے میں دستاویز بھی ہوتی ہے، ہیرے جواہرات ہوتی ہیں. ہم نے دنیا کو دیکھا، جس کے بعد پیسہ زیادہ ہو جائے وہ پیسہ لا کے سڑک پہ نہیں رکھ دیتا، ریڑیوں میں لے کے نہیں پھرتا کہ دیکھو میرے پاس اتنی دولت ہے. بلکہ بندے کے عمل سے، اس کے رہن سہن سے پتہ لگنے لگ جاتا ہے، اس کے لباس سے، اس کی سواریوں سے، اس کے گھر اولاد سے کہ یہ بندہ پیسے والا ہے. اسی طرح کسی عورت کے پاس زیور آ جائے، اچھا کپڑا آ جائے، وہ زیور کسی کو اس وقت تک نہیں دکھاتی جب تک کوئی پروگرام نہ بن جائے، فنکشن نہ ہو جائے. دل کرتا ہے کہ جا کے کپڑے بھی پہن کے دکھاؤ اور زیور بھی پہن کے دکھاؤ. قربان جاؤں میرے اللہ، آپ کے پاس کیا ہے خزانے میں؟ فرمایا میرا حسن و جمال ہے، میرا حسن و جمال ہے. میرے دل میں آیا کہ میں حسن و جمال دکھاؤں. یا اللہ، کتنی لوگوں کو دکھائیں گے، حسن بھی بڑا ہے، جمال بھی بڑا ہے. ہم اتنی بڑی کائنات بنائیں گے کہ ساری کائنات مجھے دیکھتی رہے. مجھے دیکھنے کے لیے دو بندے ہی کافی ہیں، 100 بندہ ہی کافی ہے. میری پہچان ہو جائے گی، میری اولاد سے ہو جائے گی، میرے مریدوں سے ہو جائے گی، میری تقریروں سے ہو جائے گی، میری تحریروں سے ہو جائے گی، میری جگہ سے ہو جائے گی. قربان جاؤں، یہ تو میرے مولا کی پہچان ہے کہ اللہ نے آسمان 7 بنا دیے. ایک آسمان کی بلندی تک انسان نہیں جا سکا، ایک انسان آسمان کی بلندی کی ناپ بھی نہیں کر
سکا کہ کتنی آسمان اونچا ہوگا، پھر چاند کتنی بڑا، سورج کتنی بڑا، ستاروں کی کتنی بڑی تعداد، خلا کتنی زیادہ، فضا کتنی زیادہ، چاند کی روشنی کتنی زیادہ، سورج کی کتنی زیادہ، سمندر کا پانی کتنی زیادہ، گہرائی کتنی زیادہ، مخلوقات کا وجود کتنی زیادہ۔ یا اللہ اتنی بڑا جہان بنا دیا، اور میں کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، احببت ان اعرفا، میرے دل میں آیا کہ اب تمہیں اپنی پہچان کرواؤں گا، خلقت خلقی، پھر ہم نے مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ یا اللہ ایک دم ہی سارے انسان ہو جاتے، فرمایا نہیں، کل یوم ہوا فی شان، فرمایا روز ہماری شان بھی بڑھے گی، روز مخلوق بھی نہیں پیدا کر دوں گا، روز نئی مخلوق ہماری شان کو دیکھے گی، روز دنیا ترقی کرے گی۔ کل یہ ترقی نہیں تھی جو آج ہوئی ہے، جب ترقی نہیں تھی اللہ کے محبوب کو اللہ نے وہ ترقی کا زمانہ اس وقت بھی دکھا دیا کہ لوگ جہازوں پہ بیٹھ کے وہاں تک نہیں جا سکتے، 11 کلومیٹر سے اوپر نہیں جا سکتے، محبوب خدا ایک سواری پہ بیٹھ کے عرش بری تک چلے گئے۔ فرمایا ہر دور میں مخلوق پیدا کروں گا، اور روز نئی مخلوق آئے گی جو میرا دیدار کی طالب بنے گی۔ یا اللہ اتنی پیارا جہان بنا دیا، چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ یا اللہ تو خود کتنی پیارا ہوگا، یا اللہ پھر مجھے کیوں پیدا کیا، میری ضرورت کیا تھی۔ یا اللہ کبھی بڑا فنطاری ہوتا ہے، کبھی بڑا فکر لاحق ہو جاتا ہے، اللہ ہم نہ ہوتے تو بہتر تھا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یا اللہ عبادت سے ملے گا کیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا ہم نے جو اپنا دیدار کروانا تھا وہ عبادت کے ذریعے ہوگا۔ یا اللہ کس کس کو ہوگا، اور میں جبرائیل ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اکبر، کبھی یہ نکتہ نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ یا اللہ فرشتے، فرمایا کوئی فرشتہ مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ یا اللہ باقی مخلوق، فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکے گی، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ زمین و آسمان۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو ایک لمحے میں جھٹکے میں ساری دنیا کو فنا کر کے رکھ دیں گے۔ کل من علیہا ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہم نے دنیا کو فنا کر ڈالنا ہے۔ اللہ دنیا بنی تھی 6 دن لگ گئے تھے، اللہ ختم ہوگی تو کتنی دن لگ جائیں گے، اور میں دنوں کی کیا بات ہے۔ فدکتا دکتن واحدہ، ہم ایک ہی جھٹکا لگائیں گے، نہ زمین نظر آئے گی، نہ پہاڑ نظر آئیں گے، نہ یہ صحرا نظر آئیں گے، سب کچھ اللہ ختم کر دے گا۔ یا اللہ پھر دیدار کس نے کرنا ہے، اور میں وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنات کو اور انسان کو تو اپنا دیدار کروانا ہے۔ یا اللہ دیدار کیسے ہوگا، تیرا حسن و جمال کیسے دیکھیں گے، اور میں اس کے لیے ہم نے عبادت طے کر دی ہے۔ عبادت کا طریقہ وضع سے بڑی عبادت کیا ہوگی، اور میں اقام الصلاۃ، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے ذریعے ملے گا کیا، رب ذوالجلال کا دیدار ملے گا۔
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو بتائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اختیار دے دے مانگنے کا، اتنی نیکیاں کر کے آنے والا، اتنی تکلیفیں اٹھا کے صبر کر کے آنے والا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ بزرگ نے کہا میں اللہ سے یوں کہوں گا اللہ مجھے جنت نہیں جانا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ مجھے صرف نماز پڑھنی ہے، اور نماز تو دنیا میں تھی، اب تو جنت میں نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، یہ عبادت سکون کی جگہ جنت ہے، آپ نماز کیوں چاہیں گے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا پڑھا کتابوں میں اور دنیا میں علماء سے سنا کہ آمنہ کے لال نے بتایا کہ جنت کے اندر رب ذوالجلال کا دیدار اہل جنت کو یا جمعہ کے جمعہ ہوگا یا صبح شام ہوگا۔ اب صبح شام کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ جیسے ہماری کبھی سنا آپ نے؟ جنت کی صبح کیسے ہوگی؟ جنت کی شام کیسے ہوگی؟ اندھیرا تھا کیا دن آ جائے گا؟ کیا پھر دن چلا جائے گا رات آ جائے گی؟ فرمایا نہیں نہیں، صبح کا آغاز جب رب کا دیدار شروع ہوگا صبح ہو جائے گی، پھر دوبارہ شروع ہوگا، پھر شام ہو جائے گی۔ جنت میں صبح شام رب کے دیدار سے شروع ہوگی، سورج سے نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ کے دیدار سے، فرمایا ہم نے سنا ہے کہ اللہ کا دیدار جنت میں ایک حصہ ہے جہاں جمعہ کے جمعہ اللہ کا دیدار اہل جنت کو ہوگا، لیکن میں نے تو اللہ سے دعا مانگ رکھی ہے کہ میرے مولا ہمارا ایک لاڈ ہے، یا اللہ کو ماننا پڑے گا میرا لاڈ کیا ہے، کیونکہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، یا اللہ نیکیاں ہم کرتے ہیں، گناہ ہم نہیں کرتے، یا اللہ تیری نافرمانی بھی نہیں کرتے، شرک بھی نہیں کرتے، بدعت بھی نہیں کرتے، رسومات بھی نہیں گھستے، آوارہ مجالس میں نہیں جاتے، فضول گفتگو نہیں کرتے، سنتے بھی نہیں ہیں، یا اللہ اس کے بدلے میں جنت تو ملنی ہے، لیکن ہمارا ایک لاڈ ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا لاڈ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم نے اپنے عمل سے جنت نہیں جانا، اللہ ہمارے عمل جیسے مرضی ہے کر لے، ہمیں عمل سے جنت ویسے ملے گی نہیں، یاد رکھنا اعمال سے جنت نہیں ملے گی، رب کے کرم سے ملے گی، فضل سے ملے گی۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ جو آپ نے جنت دینی ہے وہ عشق مصطفیٰ کے صدقے، آمنہ کے لال کی اتباع کے صدقے، آمنہ کے لال کے سفارش کے ساتھ شفاعت کے ساتھ جنت دینا۔ اللہ شفاعت والی جنت مانگے گی، عمل والی نہیں مانگے، کملی والا ہماری شفاعت کرے، اکیلے جنت نہیں جائیں گے، آمنہ کے لال کے ساتھ جنت جائیں گے۔ منظور ہے نا آپ کو؟ محبوب کے ساتھ جنت جانا چاہتے نہیں جانا چاہتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو محبوب کے ساتھ جانا چاہتے۔ انشاءاللہ محبوب کے ساتھ جنت جا، اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو جنت الفردوس ہے جہاں آمنہ کے لال نے جا کے رہنا ہے، ہم بھی آمنہ کے لال کے ساتھ جنت چلے جائیں گے۔ جنت الفردوس وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا دیدار صبح بھی ہوگا شام کو بھی ہوگا، باقی جنت جو ہوگی اس میں صرف جمعہ کا جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کا دیدار ابھی برقرار ہو، ادھر تیرے محبوب کا دیدار شروع ہو جائے، تیرے محبوب کا برقرار ہو پھر تیرا دیدار شروع ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا معتزلہ نے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا کیونکہ لا تدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کا دیدار کے بارے میں معتزلہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ جس چیز کو دیکھ لیا جائے وہ محدود ہو جاتی ہے، اگر اللہ کو دیکھ لیا گیا تو محدود ہو جائے گا نا، اس لیے رب لا محدود ہے، اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں، نہ کوئی یہاں دیکھ سکتا ہے نہ وہاں دیکھ، اعتراض ہے کفار کا معتزلہ کا۔ تو میرے دل میں جواب آ گیا کہ تمہیں تو خبر بھی نہیں ہے
کہ اللہ کا دیدار کیسے ہونا ہے. بھئی یہ زندگی ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70، کوئی 80، کوئی 90، کوئی 100 سال، 1000 سال بعد جی کے بھی لوگ مر گئے نا. محدود تھی نا دنیا کی زندگی، محدود تھی. کائنات کی عمر محدود ہے، زمین کا دائرہ محدود ہے، سمندر کی گہرائی محدود ہے، پہاڑوں کی اٹھان محدود ہے، گہرائیاں محدود ہے، آسمان زمین کا فاصلہ بھی محدود ہے، چاند کی روشنی محدود ہے، سورج کی محدود ہے، موسم کی فاصلہ بھی محدود ہے. اب سردی گئی اب گرمی آئے گی، اب گرمی گئی اب سردی آئے گی. خوشی بھی محدود ہے، غمی بھی محدود ہے، زندگی بھی محدود ہے، صحت بھی محدود ہے، جوانی بھی محدود ہے. جو حسن ملا، شباب ملا، وہ یائی ملی، بینائی ملی، سب محدود ہے. لیکن جب مر جائیں گے، پھر جب دوبارہ میرے مولا اٹھائیں گے، وہ زندگی لامحدود ملے گی. اس کے اندر موت بھی نہیں آئے گی، جوانی ملے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، حسن ملے گا، پھر بدسورتی کا تصور بھی نہیں ہے، لباس ملے گا، کبھی میلہ نہیں ہوگا، نعمت ملے گی، کبھی کم نہیں. ہر چیز بڑھے گی تو صحیح، گھٹے گی کوئی چیز نہیں. عمر ملے گی لامحدود، بینائی ملے گی لامحدود. سفر ایسے ہوگا زمین کی طرح جیسے چل کے جاتے ہیں، کیوں نہیں ہوگا جنت میں چلنا، یہ ختم. اللہ اکبر. دنیا میں جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جنت الٹا ہو جائے گا. ہم ان کو دیکھیں گے، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکے. جنت میں الٹا نظام ہو جائے گا. یہاں ہم چلتے ہیں اڑ نہیں سکتے، جنات اڑ جاتے ہیں، لیکن جنت میں ہم اڑتے رہیں گے، پر بھی نہیں ہوگے، پھر بھی اڑیں گے. یہ جنت ہے. اور ایک مومن کی جنت یعنی میری جنت اکیلی، یہ میں یوں کہہ دوں آپ کی جنت. آپ ہی جنت والے بیٹھے، اس دنیا کو جنت نہ بناؤ. نہیں، یہ جنت ہو سکتی ہے، نہ اس کی مثال ہو سکتی ہے. کیسے کشمیر جنت نظیر نہیں ہے. تم جنت کی توہین نہ کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جنت ہے کیا چیز. یہ کہتا نہیں اللہ کی پکڑ میں آگو، کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ نے ابھی دنیا میں پکڑ کی نہیں ہے، قیامت کے دن ہونی ہے. اللہ کا غیر غلب، اللہ بچائے رکھے. آمین. تو اس لیے جب اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، عارضی قیام نہیں ہوگا کہ 2 دن رہ جاؤ، نہیں، 2 سال رہ جاؤ، 200 سال، 2000 سال، 2 لاکھ سال، نہیں. جب تک میرا رب ہے اس وقت تک ہم جنت میں رہیں گے. تو رب تو لامحدود ہے، ہم بھی لامحدود. اس لیے جب رب اپنا دیدار کروائیں گے نا، جنت میں آئیں گے. رب ذوالجلال جنت میں آئیں گے اور تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلے آواز آئے گی، حل رضیتم یا عبادی، کیا تم میرے سے راضی ہو چکے ہو؟ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے دنیا کے اندر کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمدا نبیا ورسولا. ہم تو پہلے بھی راضی تھے، اللہ اب بھی تیرے سے راضی. فرمایا سب کچھ ملا، اللہ جو دنیا میں سنا تھا اس سے کہیں زیادہ ملا ہے. اللہ فرمائیں گے اور کچھ چاہیے نہیں، اللہ عیش لگے پڑے. اللہ فرمائیں گے او میرے بندے، اب یہ ایک بڑا انعام باقی ہے. اللہ وہ کون سا باقی ہے؟ یعنی خوشیوں میں بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے نا، جنت میں اتنی خوشی ملے گی، ہر چیز بھولی جائے گی. اللہ ہمیں خود یاد کروائیں گے او میرے بندے، میرا دیدار بھی تو تم نے کرنا ہے، جس کے لیے تم سردی میں اٹھے، تم گرمی میں دھکے کھاتے رہے، تم گھر سے دور جاتے رہے. ایک بوڑھا مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے نکلا، بارش آ رہی تھی، سفید بالوں والا وضو کر کے نکلا. شیطان کو پتہ چل گیا، شیطان آ گیا یا بوڑھے بزرگ کو دھکا دے دیا، پانی کی جڑ میں گر گیا، پاؤں پھسل گیا، کپڑے گندے ہو گئے، گھر چلا گیا، جا کے کپڑے بدلے، وضو کیا، پھر نکل پڑا. پھر شیطان نے دھکا دے دیا، پھر کپڑے گندے ہو گئے، پھر گھر گیا، دوبارہ وضو کیا، پھر کپڑے بدلے، پھر باہر نکلا. تو آگے آگے چراغ لے کے شیطان چل رہا ہے، خیال کرنا پاؤں نہ پھسل جائے، ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ. مسجد تک لے گیا، باہر کھڑا رہا، انہیں نماز پڑھی، واپس آئے، پھر وہی چراغ لے کے گھر تک چھوڑنے گیا.
تو بزرگ نے پوچھا، اپنا تعارف نہیں کروایا. اس نے کہا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں. یہ کیا حرکت ہے تیری؟ اس نے کہا آپ کو بتا دوں؟ تو کیا بتاؤ؟ انہوں نے کہا اللہ والا، جب تو گھر سے پہلی مرتبہ بارش کے موسم میں نکلا تھا، سردی میں نکلا تھا، میں نے تو جوانوں کو بٹھا رکھا تھا، طاقتوروں کو بٹھا رکھا تھا، بڑے خوبصورت لوگوں کو بٹھا رکھا تھا، عالموں کو بٹھا رکھا تھا. تو باہر نکل آیا. جب تو باہر نکلا تو میں نے ایک آواز سنی، عرش بری سے آ رہی تھی کہ اس بوڑھے کے جتنی گناہ ہیں نا زندگی کے سارے معاف کر دو. ابھی تو نے صرف قدم ہی باہر نکالا تھا. پھر میں نے تجھے دھکا دے دیا. پھر جب تو گھر چلا گیا، پھر وضو کیا، پھر باہر نکلا، تو پھر قدم بعد میں بار بار بعد میں رکھا. پھر میں نے آواز سنی عرش بری سے آئی کہ اس بوڑھے کے والدین کے اور اس کی اگلی 7 نسلوں کے بھی گناہ معاف کر دو. پھر کہتا ہے مجھے خطرہ ہو گیا. وہ کنے اٹھے ہوئے نا، انہیں کو پر ہی کہہ نہیں والا ہی اٹھے ہوئے جی، بغیر پر دے اٹھے ہوئے. پتہ ہے سکیوں سے پالا پڑا ہوا پڑا. اللہ کے بنے دینے سے پیدا ہوتا ہے. ہمیں بھلے ضرورت نہ ہو، آپ اللہ کے راہ پہ دیا کرو، بھلے ان کو ضرورت بھی نہ ہو پہنچا دیا کرو. کام لگ ہی جاتے ہیں. اور جتنی بھی دیندار لوگوں کی خدمت کرو گے، دین پہ ہی خرچ آئیے. وہ کپڑا پہنیں گے، وہ جوتا پہنیں گے، وہ کھانا کھائیں گے، وہ کسی مسکین کے ساتھ بیٹھ کے اس کی دلجوئی کریں گے، تو فائدہ آپ کو ہی ملنا ہوتا ہے. یہ صفت اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے. سمجھ آئے؟ اللہ فرماتے تو ہاتھ نہیں روکے گا تو میں کہاں سے روکوں گا؟ میں بھی دیے رکھوں گا. تو بوڑھے کو اس نے شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا جب آپ نے تیسری مرتبہ باہر قدم رکھا، مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ بوڑھا اب بھی میں دھکا دیتا ہوں تو مجھے خطرہ ہے اللہ قیامت تک آنے والے گناہگاروں کی گناہ نہ معاف کر دے. اللہ اتنی رحیم ہے. اپنے رب سے امید رکھا کرو کہ اللہ جیسا رحیم کوئی نہیں ہے، اور میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اتنی ماں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی جتنی میرا مالک اپنے مخلوق سے. ایک بچہ رات کی سردی میں پیشاب پخانہ کر دے، اسے شعور نہیں ہوتا نا، چھوٹے بچے کو کر دیتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہوئے. تو جب کر دیتا ہے بچہ، ماں نے کبھی کہا نفرت آ رہی ہے، نہیں پوٹی کر دی ہے، میں نہیں سے جلاؤں گی، کبھی غلیظ چھوڑا تو بچے کو. ماں اٹھ جاتی ہے، نفرت نہیں کرتی، جا کے اپنی سردی سے لحاف ہٹا دیتی ہے، بچے کو اٹھا لیتی ہے، جا کے اسے دھلا دیتی ہے، کپڑا سکھا دیتی ہے، گیلی جگہ پہ خود ہو جاتی ہے، خشک جگہ پہ اپنے چاند کو سلا دیتی ہے، دل کے ٹکڑے کو سلا دیتی ہے. وہ اتنی یہ ماں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی اتنی میرا مالک اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. آمنہ کے لال ایک صحابیہ کے گھر میں داخل ہوئے. صحابیہ چولہے پہ سالن چڑھائے بیٹھ رہی ہے، روٹی پکا رہی تھی، نیچے آگ تھی، بچہ گود میں تھا. آمنہ کے لال گھر سے گزرے، صحابیہ کھڑی ہو گئی. کملی والا ایک سوال ہے، جی بتاؤ کیا سوال ہے؟ یہ تو بتائیں ہم اللہ کو کتنی پیارے ہیں. آپ نے فرمایا جو بچہ تیری گود میں ہے یہ تو یہ اتنی پیارا نہیں ہے جتنی ہم اللہ کو پیارے ہیں. اچھا اتنی پیارے ہیں؟ صحابیہ مسکرا پڑی، فرمایا کملی والا آج اطمینان ہو گیا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. اب وہ کیسے ہو گیا اطمینان؟ صحابیہ نے بتایا کملی والا یہ بچہ میری گود میں ہے اور میں نے آگ جلائی ہوئی ہے. جب میرے بچے کا پاؤں میری گود سے نیچے ہوتا ہے میں فوراً ہٹا لیتی ہوں، اوپر اٹھا لیتی ہوں. ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کی ٹانگ کو بدن کو آگ کی گرمی لگ جائے. میں تو یہ گرمی برداشت نہیں کرتی اور میرا مالک ہمیں کیسے آگ میں ڈال دے گا. آپ سے تو نے صحیح پہچانا ہے رب کو، رب یہی ہے ہمارا. اس لیے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ بات کی طرف آ جائیں تاکہ بات کٹھی ہو جائے. پھر آپ کہیں گے اللہ کی بات کی تھی، آمنہ کے لال کی بات نہیں کی تھی. اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اللہ جنت میں پوچھیں گے جو بات میں کر رہا یاد ہے نا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میرا دیدار ابھی باقی ہے.
جی اللہ باقی ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تیاری کرو میں رب اپنا دیدار کروانے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے عرش بری کے عرش کے نیچے جنت ہے. یاد رکھیں عرش کے نیچے جنت بھی ہے, عرش کے نیچے بیت المعمور بھی ہے, عرش کے نیچے کعبۃ اللہ بھی ہے. جب بندہ کعبے میں جاتا ہے نا تو کعبے کا طواف کرتا ہے یوں سمجھے کہ میں نے رب کے عرش کا طواف کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے اپنی ساق مبارک پنڈلی مبارک کا کشف کریں گے جو اللہ کی شان ہمیں سمجھانے کے اللہ کی پنڈلی ہے نہیں, اللہ میں سمجھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس پنڈلی سے اتنی نور نکلے گا تمام اہل جنت مدہوش ہو جائیں گے اور تیار ہو جائیں گے رب کے دیدار کے لیے. اللہ کے 70,000 نور کا پردہ ہے, اس کے پیچھے اس کی تجلیات ہیں. بھئی ایک تجلی کا حصہ چھوٹا سا ڈالا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کیا حال ہوا, ان کی قوم سے پوچھو کیا حال ہوا, اور جبل طور سے آج جا کے پوچھ لو تیرا کیا حال ہوا, جل کے سرما بنا پڑا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آئیں گے سلام قولا من رب الرحیم. آ گئے ایک کرسی لگی ادھر, ایک کرسی بیچ میں, 2 کرسیاں لگ گئی. یا اللہ یہ دوسری کرسی کس کے لیے ہے, آپ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ علماء سے پوچھے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے, چاہے آمنہ کے لال بھی ہے, اللہ کے برابر نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ اپنے برابر کسی کو بٹھا لے تو اس کا پوچھ سکتا ہے اللہ. اللہ نے کرسی لگوا دی ساتھ اپنے عرش بری کے اوپر کرسی جنت میں لگوا دی. فرمایا کرسی پہ رب ذوالجلال ہوں گے اور دوسری کرسی پہ آمنہ کے لال ہوں گے. اچھا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کاروائی کا آغاز کرو, اور کہاں سے شروع کریں کاروائی کی آغاز؟ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن کی تلاوت سے آغاز کرو. کہاں سے ہوگا آغاز؟ فرمائے آغاز ہوگا داؤد علیہ السلام کی تلاوت سے. داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری تھی, اللہ نے لحن داؤدی ایک لقب دے دیا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے پہاڑ بھی جھومتے تھے, درخت بھی جھومتے تھے, بلکہ کبھی کبھی پہاڑ پیچھے پیچھے چلتے جاتے تھے. اتنی آواز. اللہ فرمائیں گے میرا داؤد پیغمبر میرے کلام کی تلاوت کو, جیسے ابھی بچے نے تلاوت کی ہے, ایمان تازہ کر دی ہے. یہ تو قرآن ہے, ہمارا تو دل نہیں بھرتا. بھلے میں بیان نہ بھی کرتا نا, میرا تو دل میں یہ بچے ہی قرآن سنا دے کافی ہے. قرآن تو قرآن ہی ہے نا, کیونکہ اصل چیز ہماری اساس قرآن ہے. سب سے بڑا معجزہ بھی قرآن ہے. یہ وہ معجزہ ہے جو 1400 سال سے آج تک من و ان موجود ہے. اللہ نے اس کو جو چیلنج کیا نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اللہ نے اس کو سچ کر کے دکھایا کہ ان بچوں کے سینے میں دیکھ لو لفظ بلد محفوظ ہے. نہ استاد کا کمال ہے نہ شاگرد کا کمال ہے, کلام کا سارا کمال تو اللہ کے کلام کا ہے. 6.5 سال کی بچی کو میں نے دوپٹہ پہنایا, حافظ ہے قرآن, 6.5 سال کی, اور 72 سال کی عمر کا پچھلے مہینے کے جمعہ میں آیا ہوا تھا کراچی سے کہ میں نے اس سال قرآن حفظ کیا. یہ قرآن کا کمال ہے, کسی بوڑھے جوان بچے کا کمال نہیں ہے, نہ پڑھانے والے کا. یہ قرآن ہے. آپ شوق لگائیں آپ کے بھی سینے میں چلے جائے گا کہ ابو بکر عمر عثمان جب کلمہ پڑھا تھا کون سے یہ نوجوان تھے, کلمہ پڑھا سارے حافظ قرآن ہو گئے تھے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرا محبوب اب آپ بھی تلاوت کریں, قرآن کا حصہ پڑھیں. کملی والا قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے. کیا منظر ہوگا, ہم آمنہ کے لال کو بھی دیکھیں گے اور ان کی زبان سے قرآن بھی سنیں گے. اللہ نے بتایا, نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے میرے حسن کے آگے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. میرا حسن ابھی دنیا میں اللہ نے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا. اتنی چھپے ہوئے حسن نے دنیا کو دیوانہ کر دیا. اگر پورا ظاہر ہو جاتا تو میرے تو خیال میں دنیا بچتی ہی نہ. اللہ نے اپنے محبوب کے حسن پہ پردے ڈالے. فرمایا مکمل حسن اللہ جنت میں آپ کو عطا کریں گے. اس لیے آپ کے حسن کے مقابلے کا نہ کوئی نبی ہوگا, نہ کوئی ولی ہوگا, نہ کوئی اور مخلوق ہوگی. جیسے لوگ رب کو دیکھنے جائیں گے ویسے رب کے حبیب کو بھی دیکھنے جائیں گے. اللہ اپنے محبوب کا دیدار کروائے, آمین کہہ لیں, اور مزہ آ جائے کہ آج ہی رات دیدار ہو جائے.
ہو جائے نا تو سارے پڑھتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد نے کہا کہ استاد جی کوئی طریقہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہو. انہوں نے کہا وہ طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا کتنی پانی روزانہ پیتی ہے؟ اس نے کہا 20 گلاس پیتا ہوں. انہوں نے کہا 19.5 گلاس پانی پینا بند کر دو، آدھا گلاس روز پینا، 3 دن آدھا گلاس پانی پینا، جو رات کو خواب نظر آئے 3 دن بعد آ کے مجھے سنا دینا، پھر میں بتاؤں گا. 3 دن کے بعد شاگرد گیا، امام صاحب نے پوچھا ہاں جی عمل کیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی کیا. کتنی پانی پیا؟ آدھا گلاس. 19.5 گلاس نہیں پیا. 3 دن پیا. ہاں جی 3 دن 3 راتیں تو نے کیا خواب دیکھا؟ اب خواب سنا. شاگرد نے کہا استاد جی میں امام صاحب میں کیا بتاؤں، جیسے مجھے نیند آ جاتی میں دیکھتا میں سمندر کے کنارے ٹھہرا ہوں، میں دریا کے کنارے ہوں، میں چشمے پہ کنویں پہ ٹھہرا ہوں، پانی میرے قدموں کے آگے نظر آتا، رات میں پوری رات پانی ہی پانی دیکھتا رہا. امام صاحب نے فرمایا جا میں نے تجھے طریقہ بتا دیا، کسی بھی عمل کرو محبوب خدا کا دیدار ہوگا. انہوں نے کہا کیا بتا دیا؟ انہوں نے کہا میں نے تیرے بدن میں پانی کم کیا اور اس کی پیاس بڑھ گئی، جب بھی سوتا تھا تجھے روز رات کو پانی نظر آنے لگ گیا. جا عشق مصطفیٰ کی پیاس اپنے بدن میں بڑھا لے، کوئی دن ایسا نہیں آئے گا تجھے آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا. اللہ تمہیں روز دیدار کروائے گا انشاءاللہ. اور وظیفہ یہی ہے جو میں نے تمہیں آپ کو بتا دی ہے. یہ مجھے مدینے سے اجازت ملی ہے، چلو میں نے آپ سب کو اجازت بھی دے دی ہے. 1000 دفعہ روز پڑھو انشاءاللہ. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے جن کو بیداری میں زیارت ہوتی ہے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں خواب میں ہی کافی ہے بس، اور اصلی دیدار ہمیں جنت میں ہو جائے وہی، تاکہ گستاخی بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن آمنہ کے لال کے غلاموں میں اپنا نام اشاق میں لکھوانا چاہتے نہیں. ہم اس طرح کے غلام تو نہیں بن سکتے جس طرح ابو بکر عمر عثمان والی تھے، اس طرح کے ہاں نہیں بن سکتے جس طرح کا غلام بلال تھا، اس طرح کے نہیں بن سکتے جیسے سلمان تھا، سہیب تھا، طلحہ تھے، زبیر. 1,24,000. ایک ہمارے مرید کے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام آج ہوتے تو میں بھی کم نہ ہوتا قربانی دینے میں. ایسے ہی دل میں خیال آ گیا. تو رات میں خواب نظر آیا آمنہ کے لال کا دیدار ہوا. ایک جیپ کے اندر آپ بیٹھی ہیں اور پیچھے آمنہ کے لال کے غلام بیٹھے ہیں اور وہ بھی بندہ بیچ میں بیٹھا ہے. اتنے میں پہاڑ پہ جیپ چڑھتے چڑھتے بند ہو گئی، رک گئی. اس نے کہا میں نے چھلانگ لگا دی تاکہ نیچے جا کے پتھر لے آؤں، یہ ڈھلوان ہے، ایسا نہ ہو کہ جیپ پیچھے مڑتے مڑتے گر نہ جائے. وہ کہتا ہے کہ میں پتھر ڈھونڈنے چلا گیا، جب پتھر ڈھونڈ کے لے آیا کہ ٹیر کے نیچے دوں، کہ رب نے کیا منظر دکھایا کہ نبی علیہ السلام کے غلاموں نے ٹیروں کے نیچے اپنی گردنیں دے رکھی تھی. ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے مجھے بتائیں؟ روئے زمین کے سارے غلام کٹھے ہو جائیں، نبی علیہ السلام کو جس نے ایمان کی ایک نظر سے دیکھا ہے اس کا مقابلہ نہیں. اس کا تو اس کا ہو گیا. جس سواری پہ انہوں نے سفر کیا نا، اس سواری کے نتھنوں سے جو دھواں نکلتا یا میل ہے نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. غلاموں کو تو اپنی جگہ مقام ہے. ساری دنیا کے عاشق ان کی قدموں کی مٹی پہ قربان کر دے، ولی بھی، غوث بھی، قطب بھی، ابدال بھی، چاہے کسی کے زمین پہ قوم آتے یا نہیں آتے، نبی کے غلاموں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. میرے نبی کو آخر اتنی تھا کیا، اتنی حسن تھا، اتنی جمال تھا کہ ایسا حسن و جمال اللہ نے کسی اور کے حصے میں رکھا ہی نہیں تھا. بھئی حسن، اللہ نے حسن تقسیم کیا. جو آپ کو ملا ہوا ہے، بوڑھے حسین بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، یہ حسن ہے. آپ اپنی ماں سے پوچھو، اپنے باپ سے پوچھو، اپنے بھائی سے پوچھو، اپنے استاد سے پوچھو، اس سے جتنی حسن آپ کے چہرے میں نظر آتا ہے کائنات کے کسی کے چہرے میں آتا ہی نہیں ہے. بات رشتوں کی ہے، بات عشق کی ہے.
آمنہ کے لال کو جو حسن و جمال ملا تھا، پھر آمنہ کے لال کے غلاموں سے پوچھو کہ آپ کے نبی اللہ کے محبوب کے چہرے میں کیا حسن و جمال تھا، وہ بتائیں گے۔ ابو جہل بھی حسین تھا، عبداللہ بھی حسین تھا، عبد المطلب بھی حسین تھے، حسینوں کا شہر تھا مکہ۔ حسن کس چیز کا تھا کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، حسن کس چیز کا تھا سخی تھے، حسن کس چیز کا تھا زنا نہیں کرتے تھے، عیب تھا، یعنی کچھ خوبیاں تھی جن کا اثر اللہ ان کے چہرے میں لے آیا کہ ان کے چہروں میں نور جیسا چمک تھا۔ لیکن ایک کمی تھی ان کے اندر، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سخی بڑے تھے۔ کمی کیا تھی؟ شرک کرتے تھے۔ یعنی نبی آئے نا، ان کے سامنے آئے جنہوں نے خدائی دعوے کی، پہلے نبی ان کے سامنے آئے، ٹکراتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ آمنہ کے لال ان کے سامنے آئے جو اللہ کو مانتے تھے، کعبے کو مانتے تھے، دین ابراہیمی کو مانتے تھے، لیکن لڑتے کر رکھے تھے وہ بھی رب کے گھر میں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ میرے گھر کو بھی ان کی پوجا پاٹ سے پاک کریں اور ان کے دلوں کو بھی پاک کریں، یعنی ان کے دلوں کو بھی شرک سے پاک کر دیں، ادھر مائل نہ ہو۔ اس لیے ہم نے اپنے دل کو پاک کرنے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایسا حسن اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو آمنہ کے لال کو ملا ہے۔ حسن تقسیم کیا، جمال تقسیم نہیں کیا۔ یا اللہ حسن تقسیم کر لیا، میں نے کہاں سے سمجھا؟ جمال تقسیم نہیں کیا۔ حسن ہر نبی کو ملا، آدم کو ملا، نوح کو ملا، شیس کو ملا، ادریس کو ملا، ابراہیم، یعقوب و یوسف، اسماعیل کو ملا، موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اتنی حسن تھا کہ اپنی بیوی دیکھ لیتی نا، بیوی بھی ہوش ہو جاتی تھی، بیوی بھی ہوش ہو جاتی تھی۔ جب رب کی تجلی آئی نا تو چہرہ اتنی نور سے مہکا، موسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے اپنے منہ کو پردے میں چھپا کے رکھا، کبھی چہرہ نہیں کھولا۔ جب بھی چہرے سے کپڑا ہٹاتے جو سامنے ہوتے بے ہوش ہو کے گر جاتے، اتنی حسن و جمال تھا۔ فرمایا حسن کو بانٹا لیکن جمال نہیں بانٹا۔ یا اللہ جمال کس کے حصے میں رکھا؟ فرمایا آمنہ کے لال کو پورا کا پورا جمال بھی عطا کر دیا اور حسن بھی عطا۔ میں نے کہاں سے سوچا؟ فرمایا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ فرمایا آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی ماں نے آپ جیسا جمال والا پیدا ہی نہیں کیا۔ سر دیکھو پیارا، زلفیں دیکھو پیاری، آنکھیں دیکھو پیاری، کرچی آنکھیں، ابرو گھنے موٹے پلکے لمبی بڑی ہوئی، ہونٹ گلابی پتلے نفیس، ناک پتلی اٹھی ہوئی رخسار بھرے ہوئے، چہرہ قدرے گول، رنگت گلابی بسرخی بمائل، گردن گول ہے اور سر اونچا ہے، سینہ پیٹ برابر ہے، شانے کشادہ ہے اور گوشتیں بازو دراز ہے، ہتھیلیاں انگلیاں لمبی اور دراز ہے، پنڈلیاں گول ہے، شانے کشادہ ہے، پشت ذرا چوڑی ہے، بیچ میں خلا کچھ زیادہ ہے، بیچ میں ایک انڈے کے برابر، کبوتری کے انڈے کے برابر ایک ٹکڑا اٹھا ہوا، چاروں طرف گلابی گلابی دل ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بال بھی ہے۔ انا خاتم النبیین اللہ نبی بعدی، میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے۔ مور کی کیا ضرورت تھی؟ مور کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نبوت کے پرچار تو آپ کرتے ہیں، نبی تو صرف دعویٰ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، میرا محبوب آپ ہدایت دیں، ہدایت ہم دیں گے جس کو چاہیں گے، آپ کا کام ہے کہ آپ پہنچا دیں، بس بما تؤمر، آگے ہم ہی یا اللہ نبوت آپ ہی چلائیں گے۔ مجھے بتائیں جھوٹے کتنی نبی آئے ہیں؟ کسی نبی کے ماننے والا ہے کوئی؟ جو موجود تھے رہے یہ بھی ایک دن نیست و نابود ہو جائیں گے سمجھا رہی نا بات؟ یہ دھوکہ یوں دے رہے ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان کو مانتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے بچے کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔
لیکن ایک دن آئے گا یہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. امید لگائے تاکہ جہنم نہ جائے. دنیا کا کوئی انسان ہم نہیں چاہتے کہ وہ جہنم جائے. ہماری دعا بھی ہے, کوشش بھی ہے کہ ہر انسان جس سے میرا انسانی رشتہ جا کے جڑتا ہے وہ میری تعلیم سے, تبلیغ سے, تیرے کردار و اخلاق سے یا تیری تعلیم و تبلیغ سے اسی طرح بھی مائل راغب ہو کر کلمہ پڑھ کے صراط مستقیم پہ چل کے سیدھا جنت جائے. مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ کتنی دن کے غلام بنو گے؟ پکی بات ہے. اتنی جلدی کہہ لیا ساری زندگی. میں نے آپ کو سوچنے کا موقع دیا ہے, سوچ کے بتائیں کہ آپ کتنی دن کے مدینے والے کے غلام بننا چاہتے, جس کی ساری دنیا غلامی کرتی. سارے جانور, یافور ایک گدھا تھا, یافور نبی علیہ السلام کی سواری میں. جب پہلی مرتبہ آپ اس پہ بیٹھنے لگے نا تو وہ چھلانگے لگا رہے تھے. یافور, آپ نے اس کو پکڑا اور میں چھلانگے کیوں لگا رہے؟ اس نے کہا بول پڑا. اس نے کہا محبوب خدا میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں, بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یافور نے کہا کملی والا میں عام گدھا نہیں ہوں. اللہ, میں عام گدھا تو پھر خاص کیا ہے؟ میں عزیر علیہ السلام کے گدھا کی نسل میں سے ہوں اور 40 نسلوں سے ہم انبیاء کی غلامی کرتے آئے ہیں. اور جب میں پیدا ہوا میرے کانوں میں بانٹ ڈال دی گئی کہ تیرے اوپر سواری کریں گے تو نبی آخر الزمان اللہ کے محبوب کریں گے. میں ایک یہودی کا غلام تھا, یہودی کا, اور یہودی کے پاس تھا, اس کی ملک تھا. کملی والا میرے حسن کو دیکھا, یہودی نے میرے بدن کو دیکھا, میری پیٹھ کو دیکھا, وہ میرے اوپر بیٹھنے لگا, لیکن میں نے اسے پیٹھ پہ نہیں سوار ہونے دیا. پھر بیٹھنے لگا, میں نے پھر نہیں بیٹھنے دیا, ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. کملی والا میں نے اپنی پیٹھ کو آپ کے بدن اثر کے لیے ابھی تک پاک رکھا ہوا ہے. جانور غلامی کرے, اللہ گدھا جنت میں نہیں جائے گا. اس سے رب کو راضی کر رہا کہ اللہ میرے عشق کی وجہ سے تو راضی ہو جائے, بس راضی کریں گے ختم. لیکن ہمیں تو راضی کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت بھی دے گا اور اپنا دیدار بھی نصیب کرے گا. مدینے والے کو راضی کرو گے نہیں کرو گے؟ پکے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ زندگی بھر کے بنو گے یا 10 دن کے غلام, کوئی 12 دن کے غلام, کوئی بھاگ کے گاڑیوں میں ہو؟ کون ہو؟ میں عاشق رسول. ادھر کہاں بھاگے جا رہا ہوں؟ مسجد چلو نا. نہیں مسجد نہیں جاؤں گا, ہوں عاشق رسول. قرآن نہیں پڑھوں گا, عاشق رسول ہوں. درود و سلام نہیں پڑھوں گا, عاشق رسول ہوں. بھئی عاشق رسول کا کام یہ ہے کہ سے جھنڈیاں لگا دے تو پورا ہو جائے گا؟ آپ بتائیں, میں نہیں کہتا, آپ بتا دیں. پھر میں بھی جھنڈیاں لگا دوں, کافی ہو جائے گا میرے لیے؟ یہ علماء لگا دیں, بس بتیاں لگا دیں, روشن کر دیں, عشق رسول کے تقاضے نہیں ہوتے پورے جب تک میرے مدینے والے آقا کی اتباع نہیں کرو گے. میں کبھی منع نہیں کرتا کہ آپ چراغا نہ کرو, میں کبھی نہیں روکتا. میں کہتا ہوں کرو, اپنی ذمہ داری بھی کرو, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. چراغاں کرو, جھنڈیاں لگاؤ, اپنی ذمہ داری پہ کرو. کل قیامت کے دن اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ تو نے 1 لاکھ یا 10 لاکھ یا 10 کروڑ یا 10 ارب روپیہ جھنڈیوں پہ لگا دیا اور میری مخلوق میں سے 4 بچے رات کو بھوکے سوئے پڑے رہے اور ماں ان کو سینے سے چپٹائے پڑی رہی کہ میرے بیٹے میں کس سے سوال کروں, رب کے ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کسی کے آگے جانے سے. رب اس کا سوال کر سکتا ہے, سوچ لینا جواب کیا دے. کل جو چراغاں کے لیے بتیاں تو نے سجائی تھی, آج جا کے دیکھو وہ جھنڈیاں کہاں لگی پڑی ہیں. زنا کیٹوں میں چمک رہی ہیں. عشق رسول جزوی نہیں ہوتا, عارضی نہیں ہوتا, موقت نہیں ہوتا, دائمی ہوتا ہے. غلامی ہوتی ہے, دائمی ہوتی ہے. بھائی ہم غلام ہیں جب تک زندگی کا آخری سانس ہے. مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے غلام؟ ہاتھ کھڑا کر کے دو, ایسے منہ پہ پھرو, منہ پہ. غلامی میں یہ داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ اب میں نہیں کہتا, آپ بتاؤ جی شامل ہے یا نہیں ہے؟
اگر داڑھی نہیں ہے تو پھر غلامی کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا، کیوں تو منع تھا۔ ہم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے، جن کا تاج تھا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا۔ ہم نے کئی مرتبہ آزمایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نبی کی امت جھوٹ نہیں بولنا۔ آج وعدہ کرو کملی والا، جب تک شیطان نے بہکائے رکھا ہم نے داڑیاں کٹوائے رکھی، آج تیرے عشق نے ہمیں بیدار کر دیا ہے، اب شیطان سے باخبر ہو گئے ہیں، یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنا چہرہ آپ کے سامنے لائیں۔ کملی والا آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں، شیطان کے منہ پہ تھپڑ اور آمنہ کے لال کو خوش کریں گے۔ وہ دشمن ہے، وہ سجن ہے، مدینے والے ہیں۔ مدینے والے کو خوش کرو گے نہیں کرو گے؟ ایک بندہ میرے ہاتھ میں بیعت ہوا اس شریف میں، وہ میرے عقیدے کا نہیں تھا، وہ کسی اور عقیدے کا تھا۔ تو جب وہ بیعت ہوا تو اس نے ایک بڑا پروگرام رکھا، بہت بڑا جلسہ رکھا، خیرات رکھی، اور اس نے اپنے عقیدے کے لوگ سارے بلائے۔ ادھر میں اکیلا تھا، بڑا مجمع لگا۔ اس نے اٹھ کے ایک خواب سنا، اس نے خواب سنایا۔ خواب سنانے کے بعد اس میں میرا تذکرہ کیا۔ خواب بہت لمبا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ اس نے کہا جی مجھے ہدایت مل گئی ہے، میں ان کو لے آیا ہوں، یہ میں ان کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں اور میں اپنا مسلک تبدیل کر رہا ہوں، اور آپ کو اگر کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا تو پھر توبہ کیجیے۔ میں اعلان کر رہا ہوں۔ نے اعلان کر دیا۔ جب اعلان، وہ اپنے مسلک کا مناظر بھی تھا، عام بندہ نہیں تھا، اپنے مسلک کا مناظر تھا، اور اس نے کئی سنیوں کو، سینکڑوں سنیوں کو اس نے ان کا عقیدہ خراب کیا۔ یعنی اتنی بڑا آدمی تھا، پڑھا لکھا، اور ان کے لیے تو بڑی عجیب بات تھی کہ ہمارا بندہ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس کو جب میں نے کہا کہ اب آپ ہمارے ساتھ جڑ گئے، انہوں نے کہا، میں نے کہا ہماری داڑیاں دیکھیے، اس کی تو اتنی سی تھی جو 40 گز تک نظر آئے، ہماری دماغ چلا سننا تو جو عرش بری تک نظر آئے، آمنہ کے لال کو مسجد قبر اطہر تک نظر آئے۔ تو جب میں نے کہا کہ بھئی اب آپ کو یہ داڑھی چھوڑنی پڑے گی، ہماری سنگت میں آ گئے ہو، اکٹھے جنت جانا ہے، تو وہ چپ کر گیا، کیونکہ بیعت کیے بیٹھا تھا، کیا کرتا بیچارہ، پھنسا تو بیٹھا تھا، اور اتنی مجمع میں اعلان کے کھڑا تھا۔ پھر اس نے بھائی کو بھیجا میرے پاس، کہنے لگا پیر سنگھ کو کہو کہ اس میں نرمی کر دیں، اگر میں نے داڑھی رکھ لی، وہ جو میں ادھر ادھر جاتا ہوں وہ تو پھر میرا راستہ بند ہو جائے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر مجھے سبق ملا اس کی بات سے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بندہ شاید اس لیے داڑھی نہیں رکھتا کہ میں ادھر ادھر جاتا ہوں تو لوگ کہیں گے دیکھو، کیونکہ سینما میں جاتا تو کہہ دو تیرے منہ پہ سنت رسول ہے، تو حیا کر، جی گالی دے رہا تو گالی دے رہا، تیرے منہ پہ سنت رسول ہے، وہ جھوٹ بولے تو جھوٹ بول رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ داڑھی گناہوں سے بچاتی، خود بخود بندہ گناہ میں گھسنے لگے نا، دوسرا ملامت کرو تو ہٹ جا، تیرے منہ پہ سنت رسول، تجھے زیادہ بچاتی ہے نا گناہوں سے۔ یعنی اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہترین ترغیب دے رہا ہوں، اب داڑھی رکھ لیں، بے شمار گناہوں سے اللہ آپ کو ویسے داڑھی کی برکت سے بچا دے۔ اور اگر آپ گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، نہیں بچنا چاہتے، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے زندگی گزاریں۔ ہم نے تو تجربہ کر لیا کہ ہمارا مالک ہم سے خوش ہے، کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے در پہ حاضری دینے کا موقع عطا کرتا ہے، اور دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس راہ پہ حقانیت کا یہ علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید کر لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مدینہ منورہ میں ان کی نسبت جڑے گی، ہم سے نہیں، ہم تو ٹانگا لگا دیں گے، تار جیسے جڑتی ہے نا تار کے ساتھ، تب جا کے بلب چلتے ہیں اور پنکھے چلتے ہیں۔ اگر تاریں کاٹ دو، بیعت کرنا تار جوڑنا ہے، باقی کرنٹ تو مدینے سے آئے گا، عشق کا۔
پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ تعالی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے کفر سے بدعت سے چوری سے جھوٹ سے زنا سے غیبت سے ہر گناہ سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مبارک ہو سب کو کہ اللہ نے میری اور آپ کی اجتماعی توبہ قبول کر دی شک نہ کرنا اللہ نے سب خطائیں معاف کر دی ہیں مبارک ہو آپ کو وہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی عشاء کی نماز کے بعد استغفار 5 گھر نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ آخری گزارش یہ ہے میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں تقوی اختیار کریں تقوی مزہ اٹھائیں اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں بے لذت زندگی کیوں گزار رہے ہیں اتنی عمر گزر گئی ہے آؤ آج کے بعد تحیہ کریں گے جھوٹ نہیں بولنا عزم کر لیں اگر رب تو کبھی تمہیں بھوکا مار جائے تو پھر کہیں سے بے عزتی ہو جائے پھر کہنا اس لیے چاہے جھوٹ بول کے تمہیں بادشاہی کیوں نہ ملنے والی ہو خزانے نہیں ملک کی بادشاہی پھر بھی قبول نہ کرنا کیونکہ سچ بول کے تجھے رب ذوالجلال ملنے والے حلال کھانا ہے وعدہ کرتے ہیں نا حرام نہیں کھانا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما یہ ہم سب نے توبہ کی ہم سب کی توبہ قبول فرما آئندہ گناہوں سے بچا خطاؤں سے بچا اپنی ناراضگی سے بچا غیر و غضب سے بچا اپنے قہر و پکڑ سے بچا رحم و کرم والا فضل والا عفو والا درگزر والا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما یا اللہ عقل حلال صدق کے مقال کی توفیق عطا فرما بیماروں کو صحت یاب فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما ہر انسان کو راہ ہدایت نصیب فرما اور جن انسانوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کی قوتوں کو رزق نابود فرما یا الہ العالمین حرمین الشریفین کی حاضری نصیب فرما اور تمام مومن مسلمان مرد و خواتین جو وفات پا گئے سب کی مغفرت فرما سب کے والدین کی بخشش فرما ہماری نسلوں کی بھی بخشش فرما اور ہماری نسلوں کو بھی گناہوں سے بچا اور تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما ربنا آتنا اس مسجد کو ادارے کو دنی دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ان حضرات نے اس پروگرام کو سجایا منعقد کیا خدمت کی تعاون کیا یا اللہ خیرات کی ان سب کو جزائے خیر عطا فرما ان کے رزق میں ان کی عمر میں ان کے کاروبار میں ان کے صحت میں ان کے تجارت میں ان کے گھر بار میں اور زراعت میں کھیتیوں میں ملازمتوں میں خوب برکات کو داخل فرما آزمائشوں سے بچا دکھوں سے بچا حوادثات سے بچا نظر بد سے بچا اچانک کی موت سے بچا اچانک کی بری خبروں سے بچا اچانک کی حوادثات سے بچا عزت سے شان سے وقار سے جینا نصیب فرما یا اللہ عافیت کا جینا نصیب فرما استغنا کا جینا نصیب فرما جب بھی موت آنے لگے میرے مولا وہ بھی شان و وقار کے ساتھ یا اللہ خاتمہ بخیر ایمان والا نصیب فرما ربنا قبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله أصحاب ذريات وأهل بيت أجمعين برحمتك يا